کو یاد ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے بارے میں آپ اور آپ کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ IMF کے سامنے لیٹ گئے ہیں. تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی آپ ایسے اقدامات تو نہیں کریں گے کہ پاکستان کے عام لوگ کہیں کہ دیکھیں جی عمران خان بھی لیٹ گیا تھا IMF کے سامنے اور اب شہباز شریف کی حکومت بھی لیٹ گئی؟ سر میں نے بالکل یہ کہا تھا کہ جب اسد عمر صاحب سے کے بارے میں بات ہوئی تھی اور جب وہ IMF گئے تھے تو میں نے کہا وہ انگریزی میں بھی لیٹ گئے اور اردو میں بھی لیٹ گئے. بالکل میں نے یہ کہا تھا اور میں نہ انگریزی میں لیٹوں گا اور نہ اردو میں. وقت پہ میں نے IMF سے گفتگو شروع کی ہے. میں نے وقت پہ ان سے بات کی ہے. جو پاکستان کے درپیش مسائل ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. جو آپ دیکھیں گے کہ جو بات ہوگی وہ کلیئر ٹرانسپیرنٹلی پاکستانیوں کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ میں ٹیکس نہ لگاؤں یہ بات تو پھر بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے. جو میں عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتا تھا لیکن اگر میں 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر نقصان کر رہے ہیں اگر حکومت پاکستان تو مجھے پھر یہ بھی کوئی بتائے نا کہ میں وہ پیسے کہاں سے لاؤں. مجھے 60 ارب 90 ارب روپے 96 ارب روپے مہینے کے کہاں سے ملیں گے جو میں خرچ کر سکتا ہوں. اگر مجھے اس ملک کے اندر اسکولیں بھی چلوانی ہیں, صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں, ہسپتال بھی چلوانی ہے, نیشنل ڈیفنس کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے, آپ کو سود بھی بھرنا ہے, یہ سب چیزوں کے ساتھ ہم امیر لوگوں کو سبسڈیز تو نہیں دے سکتے نا. مل والوں کو اپنی فریٹ کے اوپر سبسڈیز نہیں دے سکتے. لینڈ کروزر کے مالکان کو ہم پیٹرول آپ ان کو نہ دیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, امیر لوگوں کو سبسڈی نہ دیں, لینڈ کروزر کے مالکان کو بالکل نہ دیں. لیکن جو عام آدمی ہے بیچارہ, جو ویگن میں بس میں سفر کرتا ہے, جو موٹر سائیکل چلاتا ہے, اس کو تو آپ کو ریلیف دینی پڑے گی نا. بالکل حامد بھائی آپ کی بات درست ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر یہ ریلیف دینے کی بات نہیں ہوتی تو شہباز شریف صاحب جس دن 2 دن حکومت ان کی آئی تھی تو اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن یہ چیز سامنے آ گئی تھی پیٹرولیم کی, اور تمام افسران بھی آئے تھے. میں خود شہباز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس پہ آپ ذرا سا نظر ثانی کریے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے مجھے سمجھنے دو اور ایک طریقہ ایوالو کرنے دو کہ میں غریب لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کروں گا, پھر اس کے بعد میں تم کو اس اجازت دوں گا. انہوں نے مجھے منع کر کے واپس بھیج دیا. تو میں یہ جانتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو دل ہے وہ کہاں ہے اور انشاءاللہ اس کے حساب سے ہم کام کریں گے. ذرا آپ کو تھوڑا سا سنوا دیں کیونکہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا اپنے پچھلے بیانات کا, ذرا سنوا دیں اگر برا نہ بنائیں. سن لیں. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے, آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے, آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے, آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں. اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے. اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ $1 بلین لے آئیں. اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن PDM ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ IMF کی ایما پہ, IMF کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. جی مفتاح بھائی, تو یہ آپ کا جو بیان تھا کہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانے دیں گے پیٹرول کی قیمت میں IMF کے دباؤ پر, تو اس پر قائم ہے نا آپ؟ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا آپ نے. بالکل, جو میں نے آپ سے گزارش کری, دیکھیے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت کو بالکل ہم نے کہا تھا کہ ٹیکس نہیں لگانے دیں گے. یہ اس وقت ٹیکس بھی لے رہے تھے. یہ ہم اس وقت اپنی جیب سے نقصان کر رہے ہیں. میں اس اگلے مہینے حکومت کا 96 ارب روپے کی سبسڈی دے گی, اور اس کے باوجود بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم غریب لوگوں کو, ایک طبقے کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم پروٹیکٹ کریں گے. لیکن پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے جیسے صاحب ثروت لوگوں کو تو بہرحال ہم سستا پیٹرول نہیں دے سکتے نا عامر بھائی. نہیں, آپ مجھے نہ دیں اور خود بھی نہ لیں, لیکن جس آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 50-60 ہزار روپیہ پر منتھ ہے یا اس سے بھی کم ہے, تو اس کو تو ریلیف ملنی چاہیے نا. بالکل حامد بھائی, آپ پھر سے میری گزارش سنیں کہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو ریلیف دے رہا ہے وہ کون ہے. ریلیف جو ہے وہ حکومت پاکستان. میں مفتاح اسماعیل اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتا, نہ عمران خان اپنی جیب سے پیسے دیتا تھا, نہ شوکت ترین اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے. حکومت پاکستان کا جو سٹیزن ہے وہ پیسے دے رہا ہے اپنی جیب سے, اور اس کی انکم جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار روپے ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرائیور ہے وہ اپنے مالک کو سبسڈی دے, وہ زیادتی ہے. اس لیے میں اس کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی ہم حل نکالیں گے. میں آپ سے خود گزارش کر چکا ہوں کہ میں تو پچھلے ہفتے بھی شہباز شریف صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا تھا. میں کچھ حل نکالیں گے اس کا انشاءاللہ.